السلام علیکم۔ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ آلریڈی ہم علم کیمیا کے متعلق پڑھ چکے ہیں، اس میں کاربن کے طبعی خصوصیات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اس میں کلمی اور غیر کلمی بحروف کا۔ اب کاربن کی کیمیائی خصوصیات کا مطالعہ کرنا باقی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کاربن کی کیمیائی خصوصیات کیا ہیں اور اسے کس طرح سے مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں علم کیمیا۔ علم کیمیا سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں اشیاء کی کیمیائی خصوصیات کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ویسے تو سائنس کی کئی شاخیں موجود ہیں، جیسے فزکس، علم طبعیات، علم کیمیا، علم حیاتیات اور کئی مزید شاخیں سائنس میں موجود ہیں، لیکن سب سے اہم جو شاخیں ہیں وہ علم طبعیات ہے، علم ریاضی ہے اور علم کیمیا ہے اور علم حیاتیات ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ علم کیمیا ہے کیا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علم کیمیا یعنی سائنس کی وہ شاخ جس میں کیمیائی خصوصیات یعنی کیمیکل پراپرٹیز کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ مان لیجئے ہمارے پاس ایک چاک پیس ہے۔ اب اس کی طبعی خصوصیات کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے طبعی خصوصیات ہو سکتے ہیں کہ اس کی لمبائی اتنی ہے، چوڑائی اتنی ہے، اس کا وزن اتنا ہے، یعنی اس کا رنگ، اس کی جسامت جو بھی ہے، جس کی ہم پیمائش کر سکتے ہیں بآسانی سے میجر کر کے یا ناپ تول کر، اس کو ہم کہتے ہیں طبعی خصوصیات۔ اب کیمیائی خصوصیات، اب یہی چاک پیس کی ہم کیمیائی خصوصیات کا مطالعہ کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ مان لیجئے یہ چاک پیس ہے، اس کے کیمیائی خصوصیات ہیں کیا؟ چاک پیس کس سے بنا ہے؟ کون سے عناصر اس میں شامل ہیں؟ کتنے جوہر اس میں شامل ہیں؟ کتنے سالمات اس میں شامل ہیں؟ کس طرح کی سالمات میں بانڈنگ ہے یا بندھن ہے؟ کس طرح کا ریاکشن اس میں شامل ہے؟ یہ تمام جو خصوصیات ہیں یہ کیمیائی خصوصیات کہلاتے ہیں، جس کو ہم پریکٹیکلی کر کے مطالعہ کرتے ہیں۔ مان لیجئے اب ہم اسٹڈی کریں گے علم کیمیا کی۔ علم کیمیا سائنس کی شاخ، اس کو مزید درجہ بندی کی گئی ہے کئی شاخوں میں، یا اس کو مزید تقسیم کیا گیا ہے کئی شاخوں میں۔ علم کیمیا کی کئی شاخیں، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں آرگینک کیمسٹری، ان آرگینک کیمسٹری، فزیکل کیمسٹری اور انالیٹیکل کیمسٹری، کئی شاخیں، لیکن سب سے اہم جو شاخیں ہیں آرگینک کیمسٹری ہے، ان آرگینک کیمسٹری ہے اور طبعی یعنی فزیکل کیمسٹری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دیز آل تھری، کہ تینوں میں کیا فرق پایا جاتا ہے۔ نامیاتی کیمیا یعنی آرگینک کیمسٹری کس کو کہتے ہیں؟ سنیے غور سے۔ نامیاتی کیمیا علم کیمیا کی، نامیاتی کیمیا علم کیمیا کی وہ شاخ ہے جس میں ہم کاربن ایک عنصر ہے، جس میں ہم کاربن اور اس سے بنے مرکب یعنی کاربن سے بنے اشیاء کا مطالعہ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں نامیاتی کیمیا یا آرگینک کیمسٹری۔ دیکھ سکتے ہیں ان آرگینک کیمسٹری، اس کے عوض میں آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ یہاں پر کاربن اور اس کے مرکب دوسرے عناصر کو شامل نہیں کیا جا رہا ہے۔ دوسرے عناصر شامل ہوتے ہیں، لیکن سب سے اہم جو عنصر ہوتا ہے کیا ہونا ضروری ہے؟ کاربن ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟
یا اہم عنصر کاربن نہیں ہوتا، بلکہ دیگر کاربن کو چھوڑ کر دیگر عناصر سے بننے والے جو بھی مرکبات ہیں ان کو ہم کہیں گے ان آرگینک مرکبات یا غیر نامیاتی مرکبات یا ان آرگینک کمپاؤنڈس ہم جس کو کہہ سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں فزیکل کیمسٹری، طبعی کیمیا کسے کہتے ہیں؟ کیمیا اشیاء کی طبعی حالتوں کا مطالعہ کرنا۔ اب یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیمیائی اشیاء کی طبعی حالتوں کا مطالعہ کرنا، اسٹڈی آف فزیکل کمپوننٹس آف کیمیکل میٹر۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ مان لیجئے کوئی دو عناصر کے درمیان تعامل ہو رہا ہے، ری ایکشن ہو رہا ہے، کس درجے حرارت پر ہونا ہے، کتنے کمیت ہونا ہے، کس طرح سے کس منقارے میں کرنا ہے، یہ تمام فزیکل اشیاء ہیں، تو ان میں یہ شامل ہوتے ہیں۔ تو ان حالتوں کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فزیکل کیمسٹری یا طبعی کیمیا ہم کہہ سکتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نامیاتی کیمیا ہے کیا۔ واٹ از آرگینک کیمسٹری؟ آرگینک کیمسٹری از نتھنگ بٹ اسٹڈی آف کاربن اینڈ اٹس کمپاؤنڈ، کاربن اور اس سے بنے مرکبات کا مطالعہ جس کیمیائی شاخ میں کیا جاتا ہے اس کو آرگینک کیمسٹری یا نامیاتی کیمیا کہا جاتا ہے۔ نامیاتی کیمیا آرگینک کیمسٹری میں جو سب میں اہم جو مطالعہ ہوتا ہے وہ ہائیڈرو کاربن۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، کاربن تو ہے ہی آرگینک کیمسٹری میں، ساتھ میں ہائیڈروجن اگر براہ راست جڑا ہے کاربن سے اس کو ہم کہیں گے آرگینک کیمسٹری۔ ہائیڈرو کاربن نام خود ظاہر کر رہا ہے، یہاں دو عناصر سب سے اہم ہیں، ایک ہے کاربن اور ہائیڈروجن۔ کاربن اور ہائیڈروجن سے بنے مرکبات کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں۔ ہائیڈرو کاربن کو مزید دو شاخوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کہ اس کی مزید دو حصوں میں درجہ بندی کی گئی ہے۔ وہ ہے اسائکلک ہائیڈرو کاربن، اسائکلک یعنی سائکلک نہیں ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کھلی زنجیری ہائیڈرو کاربن۔ دوسرا ہے بالکل اپوزٹ سائکلک ہائیڈرو کاربن، یعنی بند زنجیری ہائیڈرو کاربن جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ کھلی زنجیری ہائیڈرو کاربن کو مزید دو اہم شاخوں میں، دیکھیں یہاں پر ون بائی ون ہم اسٹیپ آگے پڑھیں گے، جس طرح سے ہم جا رہے ہیں اس پر آپ کی توجہ ہونی ضروری ہے۔ ہائیڈرو کاربن کو کھلی زنجیری، بند زنجیری، کھلی زنجیری ہائیڈرو کاربن، سیر شدہ ہائیڈرو کاربن، اور دوسرا ہے غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن۔ سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کو ہم انگریزی میں کہیں گے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن اینڈ انسیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن۔ تو یہ ہے ایک سرسری جائزہ علم کیمیا، اس کی شاخیں اور آرگینک کیمسٹری کیا ہے، اور یہاں تک آپ کو اچھی طرح سے دیکھنا ہے سیر شدہ ہائیڈرو کاربن اور غیر سیر شدہ ہائیڈرو۔ کس کی شاخ ہے؟ کھلی زنجیری ہائیڈرو کاربن کی شاخ ہے۔ کھلی زنجیری ہائیڈرو کاربن کی شاخ ہے۔ ہائیڈرو کاربن کس میں آتا ہے؟ نامیاتی کیمیا یعنی آرگینک کیمسٹری۔ آرگینک کیمسٹری کس میں آتا ہے؟ علم کیمیا کی شاخ۔ اور علم کیمیا کس کی شاخ ہے؟ علم کیمیا شاخ ہے کس کی؟ سائنس کی شاخ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک مرتبہ اس بورڈ پر نظر دوڑائیں، مزید ہم اس کے آگے بڑھیں گے۔